حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف میں پہنچتے ہیں اور بڑی محنت سے بڑی جد و جہد سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم کی میں کیا کیا باتیں آپ کی سیرت ناز سے متعلق بتاؤں کہ عقل جو ہے وہ حیران ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوبی تھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیروں سے بالکل دور رہا کرتے تھے، کسی امیر کے گھر پہ نہیں جاتے۔ ہاں، غریبوں سے بڑی محبت تھی، غریبوں کو سینے سے لگاتے۔ کوئی اگر بادشاہ ملاقات کرنا چاہتا کہ حضور آپ سے ملاقات کرنی ہے، اس کا انتظار نہیں کرتے کہ بادشاہ وقت آنے والے ہیں، بلکہ اس کو اپنے انتظار کے لیے بٹھاتے، اور اس کے بعد حضور غوث اعظم جو ہے وہ اس محفل میں پہنچا کرتے۔ جب خط لکھتے، اللہ اکبر، کیا لکھتے؟ اللہ کا نام لکھنے کے بعد لکھتے، میں عبد القادر، اے بادشاہ وقت، تجھ سے مخاطب ہوں، میرا حکم تجھ پہ نافذ ہے اور تجھے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ حضور غوث اعظم کے خط کو دیکھتے، وہ چومتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے اور کہتے کہ واقعی عبد القادر جو کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کو سب لوگ مانا کرتے۔ حضور غوث اعظم جب واعظ و نصیحت فرماتے، اللہ اکبر، وہ واعظ و نصیحت لوگوں کے قلوب پر اثر کرتا، لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا، اور حضور غوث اعظم کی بات لوگ مانتے اور توبہ کرتے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ 5000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور لاکھوں کی تعداد میں فساق اور فجار نے میرے ہاتھ پہ سچی توبہ کی کہ اب ہم برا کام نہیں کریں گے، اب ہم صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم کی محفل کا حال کہ کسی کے منہ میں نہ تو تھوک آتا نہ کھنگار آتا۔ حضور غوث اعظم کی خود کی شان کہ حضور غوث اعظم کے نہ تو لباس پہ مکھی بیٹھتی نہ جسم پہ مکھی بیٹھا کرتی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز واعظ فرما رہے، محفل پہ سکوت ہے، 70,000 کا مجمع، خاموشی سے واعظ سن رہے۔ اچانک اوپر سے ایک چیل آ گئی۔ اب چیل نے ایک مخصوص آواز نکالی، بس آواز کا نکالنا تھا۔ ایک آدمی نے اوپر دیکھا، دوسرا بھی دیکھنے لگ گیا، تیسرا بھی دیکھنے لگ گیا، اور سارا مجمع اوپر دیکھنے لگ گیا۔ آپ بنس روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، 2-5 آدمی ذرا اوپر دیکھنے لگے، ساری بسیں رک جائیں گے، سب اوپر دیکھنے لگ جائیں گے، کیا ہو رہا ہے صاحب؟ ایسا ہی معاملہ تھا۔ حضور غوث اعظم کو جلال آ گیا کہ میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کا دین سکھا رہا ہوں، اپنا قیمتی وقت میں یہاں پہ صرف کر رہا ہوں، اور یہ لوگ چیل کی طرف دیکھ رہے۔ فرمایا، اے ہوا، اس چیل کے 2 ٹکڑے کر دو۔ بس یہ کہنا تھا، اس کا سر ایک طرف، تھڑ ایک طرف، چیل تڑپتی پھڑکتی مر گئی۔ اب لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا، چہرہ مبارکہ غصے سے سرخ ہے، سب خاموش ہو گئے۔ گفتگو فرمائی، تھے تو سید زادہ، ممبر شریف سے نیچے اترے، چیل کے پاس گئے، اس کے سر کو اٹھایا، اس کے دھڑ کو اٹھایا، آپس میں ملایا، ملا کر کے ہوا میں پھینکا۔ جا چیل، جس طرح سے پہلے اڑتی تھی دوبارہ اڑ۔ لوگ کہتے ہیں چیل دوبارہ سے پرواز کرنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ بھی شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا یہ بھی کمال ہے کہ کوئی محفل میں آ کر کے بیٹھتا، اور اگر دوران واعظ اسے نیند آ جاتی، وہ خواب میں حضور کو دیکھا کرتا تھا۔ یہ کمال حضور غوث اعظم کی محفل کا۔ حضور غوث اعظم ایک روز درس دے رہے۔ اچھا، پھر کمال میں آپ کو بتاؤں، حیران ہوتا ہوں۔ حضور غوث اعظم جانتے ہیں محفل میں موجود اگر کسی کے خواب میں حضور آئے، حضور غوث اعظم جان لیا کرتے تھے حضور کس کے خواب میں آئے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روز واعظ و نصیحت فرما رہے، حضرت شیخ علی ابن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محفل میں آئے، اور درس سنتے سنتے نیند لگ گئی، آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ نے یہ محسوس کبھی کیا کہ جب ہم کسی میلاد شریف کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا کسی قرآن شریف کی تلاوت کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ نے محسوس کیا کبھی کہ ہمیں فوراً نیند آنے لگ جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور آپ ذرا
گانے باجی کی محفل میں بیٹھ جائے، وہ گلوکار بغیر ریڑھ کی ہڈی کے گلوکار جن کا جسم ہی نہیں ٹکتا تو سننے والوں کا جسم کیا ٹکے گا؟ تو لوگ بالکل بے چین ہوتے ہیں، روح اور جسم بھی بے چین، اور صبح تک پروگرام چلتا رہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو نیند نہیں آتی۔ ذرا سوچو اے لوگوں، آخر محفل میلاد ہی میں نیند کیوں آتی ہے؟ آخر تلاوت کے وقت نیند کیوں آتی ہے؟ آخر مسجد کے اندر اتنی نیند کیوں آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے نا، محفل ذکر و اذکار میں بیٹھتا ہے، اکابر اہل علم فرماتے ہیں کہ پھر جنت کی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ ہوا ہے کہ جو بندے کو میٹھی نیند سلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، حضور غوث اعظم درس دے رہے ہیں، علی ابن حیتی آ گئے، محفل میں بیٹھے، درس سنتے سنتے نیند لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور کی زیارت فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف حضور عبد القادر، اللہ اکبر، حضور عبد القادر نے درس دینا روک دیا، منبر شریف سے نیچے اترے، اترنے کے بعد سیدھا علی ابن حیتی کے پاس آ گئے۔ اب 70,000 کا مجمع ہے، کوئی اگر ایک عام آدمی تقریر کر رہا اسے کیسے پتا چلے گا؟ 70,000 کا مجمع، لیکن حضور غوث اعظم پہچان گئے، منبر شریف سے نیچے اترے اور سیدھا علی ابن حیتی کے سامنے آئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھا علی ابن حیتی سو رہے مزے سے، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، فرمایا ابن حیتی نے جب دیکھا حیران، حضور غوث اعظم سامنے، اب مسکرا کے فرمانے لگے، دیکھ رہے سارا مجمع اس طرف دیکھ رہا، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ میں تو درس سننے آیا تھا، درس ختم کر دیا، میرے سامنے آ کے کھڑے، سارا مجمع دیکھ رہا۔ فرمانے لگے، ابن حیتی کس لیے آئے تھے؟ حضور آپ کی تقریر سننے آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ حضور درس سنتے سنتے نیند لگ گئی۔ اچھا، خواب میں کسے دیکھ رہے تھے؟ آپ کے نانا نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا۔ فرمانے لگے، ابن حیتی، اب ابن حیتی نے سوال کیا، حضور آپ نے درس دینا روک دیا، میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، ابن حیتی تم خواب میں حضور کو دیکھ رہے تھے نا، ہم ادھر منبر شریف پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ آج حضور تیرے خواب میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے منبر شریف کو چھوڑ دیا اور ہم تیرے سامنے آ گئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور غوث اعظم کی۔ حضور غوث اعظم کی اس محفل کا چرچا اس وقت پوری دنیا میں تھا۔ اب کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس وقت دو نام اور تھے، ایک ابن جوزی کا نام اپنے عروج پر تھا، ایک حافظ ابو العباس احمد بن بغدادی کا نام یہ اپنے عروج پر تھا۔ اب کیا ہوا؟ حافظ ابو العباس نے ایک دن ابن جوزی سے کہا کہ ابن جوزی، آپ کو پتا کہ عبد القادر جیلانی جب درس دیتے ہیں تو 70,000 کا ہجوم ہوتا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ اب ابن جوزی تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ دونوں آئے، حافظ ابو العباس ادھر، ابن جوزی ادھر۔ حضور غوث اعظم نے ایک آیت مقدسہ پڑھی، پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اس کی پہلی تفسیر یہ ہے، تفسیر بیان کی۔ اب عالم اپنے حساب سے محفل کو دیکھتا ہے، بولنے والے کے الفاظ پر اس کے کان ہوتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ سماعت فرمانے کیونکہ علماء۔ پھر دوسری تفسیر بیان کی۔ اب جب پہلی تفسیر بیان کی تو حافظ ابو العباس نے ابن جوزی کی کونی ماری، کہ یہ تمہیں آتی ہے؟ کہ ہاں آتی۔ دوسری بیان کی، کہ یہ آتی ہے؟ کہ یہ بھی آتی۔ تیسری بیان کی، یہ آتی ہے؟ یہ بھی آتی ہے۔ اس طرح حضور غوث اعظم نے 11 تفسیریں بیان کی، تو ابن جوزی نے 11 تفسیر پر کہا کہ یہ مجھے آتی ہے۔ اب یہ دونوں اٹھنے لگے، اللہ اکبر، حضور غوث اعظم پہچان گئے، فرمانے لگے سنو، اب میں اس آیت مقدسہ کی 40 تفاسیر اور بیان کرتا۔ اللہ اکبر، پھر وہ آیت پڑھی، پھر تفسیر بیان کی۔ حافظ ابو العباس نے ابن جوزی سے پوچھا آتی ہے؟ نہیں آتی۔ دوسری بیان کی، آتی؟ نہیں آتی۔ تیسری بیان، 40 بیان کی۔ بس ابن جوزی نے جب سنا، ابن جوزی کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگ گئے۔ حافظ ابو العباس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ 11 تفاسیر تو وہ تھی جو عبد القادر کو ان کے استادوں نے پڑھائی تھی، اور 40 تفاسیر وہ ہیں جو عبد القادر کو پیارے مصطفیٰ نے پڑھائی ہے، اس لیے کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں
اب میں اپنے قال سے اپنے حال کی طرف پلٹتا ہوں. جب یہ کہنا تھا تو ابن جوزی کپڑے پھاڑنے لگ گئے. اللہ اکبر، یہ مقام ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.